الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، عبادت، نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، معبود برحق نہیں ہے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، میں اور آپ جس ماہ کے سانس لے رہے ہیں، جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کی آج 5ویں تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا 1440 پر 6واں سال شروع ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس مناسبت سے کچھ باتیں محرم الحرام سے تعلق رکھتے ہوئے اور خصوصاً اس مہینے میں جس موضوع کو زیادہ چھیڑ کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اس موضوع پر بھی انشاءاللہ کچھ تبصرہ کرتے ہوئے بات کو ختم کریں۔ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے جس وقت سے اس دنیا بنی ہے اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے سال کے 12 مہینے اللہ کے پاس ہے، اور یہ جس دن سے آسمان اور زمین ہم نے بنایا اس وقت سے فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں بہت ساری اہم چیزوں میں ایک بہت اہم چیز تاریخ ہے، کیلنڈر ہے، وقت ہے، کہ انسان کی زندگی کا جو وقت گزرتا ہے وہ وقت اس کے کیلنڈر کے ذریعے ہی انسان پہچانتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے، کون سا سال ہے، کس کی پیدائش کب ہے، کس کا انتقال کب ہے، کس کا امتحان کب ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے وقت سے جوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تو عام طور پر میرے اور آپ کے پاس جو کیلنڈر چلتا ہے وہ عیسوی کیلنڈر چلتا ہے، جو 2024 کے مانے جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی کیلنڈر جس کو ہجری سے ہم شمار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کے 1440 پر 6واں سال چل رہا ہے، جس کا پہلا مہینہ محرم میں اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ تو محرم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ علیہم السلام رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے اقوال کی روشنی میں مختصر سے محرم کے تعلق سے میں اور آپ جان لیں کہ شہر اللہ اس کو کہا جاتا ہے۔ محرم کو شہر اللہ کہتے ہیں۔ محرم کا پہلا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے صفر اول کہتے تھے اس کو۔ صفر اول، جیسے ربیع الاول ربیع الثانی ہوتا تھا نا، ویسے اس کو صفر اول کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کا نام محرم بنایا گیا۔ عام طور پر اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، لیکن علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ اس کو صرف محرم کہا جائے، محرم الحرام نہ کہا جائے۔ اور محرم کے تعلق سے اللہ کے نبی کی وہ مشہور حدیث جس کو بار بار میں اور آپ سن چکے ہیں، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد الرمضان، سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد اللہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بہترین افضل روزے اس محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔
اگر کوئی اس مہینے میں روزے رکھتا ہے نفل روزے تو بڑا بابرکت بڑا سعادت مند ہے وہ انسان. تو لہٰذا اسی طرح اللہ حضرت ابن عباس نقل کرتے ہیں شہر اللہ کا جب لفظ اس میں حدیث میں ذکر کیا گیا تو اس میں بتایا گیا کہ جب کوئی بندہ اس میں نیکیاں کرتا ہے تو اس کو نیکیوں کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے, بڑھا دیا جاتا ہے. اسی طرح کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا پرسنٹ بھی بڑھا دیا جاتا ہے. گناہ بھی ان مہینوں کے اندر حرمت والے 4 مہینے جو ہیں ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب, ان 4 مہینوں میں کوئی انسان گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے. لہٰذا جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ خانہ کعبہ میں غلطی کرتا ہے, حرم کے اندر غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا الگ ہے, اس کا درجہ, اس کے گناہ کا پرسنٹیج الگ ہے. وہی غلطی اگر باہر کرتا ہے تو اس کا کیٹیگری الگ ہے. تو اسی طرح جیسے اللہ نے بیت اللہ کہہ کر خانہ کعبہ کو اپنی نسبت سے جوڑ لیا, ویسے ہی محرم کو شہر اللہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو لہٰذا اتنی افضل اور فضیلت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر بہت ساری کامیابیوں میں ایک اہم کامیابی کفر اور باطل کے درمیان جو ہوئی وہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان, جو اللہ رب العالمین نے جو حق اور باطل کا جہاں فرق کیا, فرعون کو غرق کر دیا, وہ اسی مہینے میں 10 محرم کو کامیابی موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو دیا ہے. تو جب بھی محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ فرعون کو یاد کر کر دیکھو, اگر ہم سرکشی کریں گے, اگر ہم ایسے کوئی الفاظ اپنی زبان سے نکالیں گے فرعون جو نکالتا تھا تو اللہ کا عذاب ہم پر آ سکتا ہے. یہ احساس ہونے کے بجائے آج لوگ محرم کی 10 تاریخ کو ماتم کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور مولانا استاد محترم حفیظ الرحمان صاحب رحمہ اللہ کے قول کے مطابق وہ ایک مؤرخ کا قول لکھتے ہیں, بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک مؤرخ, ایک تاریخ نگار لکھتا ہے کہ مسلمان دنیا کی وہ اکیلی قوم ہے جو اپنا نیا سال روتے ہوئے مناتی شروع کرتی ہے. اپنے نیا سال کا استقبال, اپنے نئے سال پر آمد پر مسلمان روتے ہیں, اس کے علاوہ دنیا کی کوئی قوم نہیں روتی. کتنی افسوس کی بات ہے, کتنی افسوس کی بات ہے. کیا جس مذہب کے میں اور آپ ماننے والے ہیں, جس اسلام کے میں اور آپ ماننے والے ہیں, کیا ہمارا اسلام ہمیں خوشی میں کیسے رہنا چاہیے, غمی میں کیسے رہنا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ سکھایا ہے. تو پھر ایسے مذہب کے ماننے والے آج اسلام کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ میں اور آپ آج مسلمان اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ محرم کا مہینہ آتا ہے تو اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے. اور کہاں کہاں دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کیسے حالات اس محرم کے موقع پر شیعان علی کے نام سے, یا بعض وہ ہمارے بھائی جو اپنے آپ کو سنی تو کہتے ہیں لیکن محرم کے مہینے میں یہ شہادت حسین کے نام پر کیا کیا بدعات اور شرک و خرافات کرتے ہیں. تو آئیے اس مناسبت سے مختصر طور پر میں اور آپ جان لے کہ کربلا جس کو یاد کر کر لوگ اس مہینے کو خصوصاً ماتم کا مہینہ مناتے ہیں, یہ بھی جان لے آپ کہ اس مہینے میں لوگ شادی نہیں رکھتے اور شروع کے 10 دنوں میں گھر کے پرانی ہانڈیاں پھوڑ دی جاتی ہے, پرانی ہانڈیاں پھوڑ دی جاتی ہے اور گھر کے اندر نان ویج نہیں پکایا جاتا ہے شروع کے ایام میں, اس لیے کہ ہم سوگ مناتے ہیں, ماتم مناتے ہیں شہادت حسین کا. اگر سوگ منانا ہے, ماتم منانا ہے, غم منانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی تعلیمات میں غم منانے کی تعلیم دی اس پر ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں؟ کیا ماتم اسلام میں جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ لوگ میری امتی نہیں ہو سکتے جو ماتم مناتے ہیں, اپنا سینہ چاک کرتے, اپنے بال نوچ کر روتے ہیں اپنے مردوں پر. اور غم منانے کی تعلیم اسلام یہ دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر موتا ہو جائے کسی کو بھی 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے. بیوی کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ 4 ماہ 10 دن وہ غم منا سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. لیکن آج 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں, لیکن آج بھی شہادت حسین کے نام سے غم منایا جاتا ہے. تو کربلا کی حقیقت کیا ہے یہ بھی میں اور آپ جان لے.
جب کربلا کی حقیقت جاننا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ میں مجھے اور آپ کو جاننی ہے. سب سے پہلے یہ جان لے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آج آپ کو ہجرت سے لے کر تقریباً 65 سال کی مختصر تھا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اس وقت سے یہودی آپ کے جانی دشمن بن چکے تھے. کئی مرتبہ آپ پر خاتینانہ حملہ کر رہے تھے, یہاں تک کہ ایک یہودی عورت نے زہر ملا کر آپ کو کھانا پیش کیا. یہ سارے واقعات آپ سن چکے ہیں. یعنی یہودیوں کی ہمیشہ یہ پالیسی, یہ کوشش رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے, شہید کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا. اس بات کی کوشش یہودی ہمیشہ کرتے رہے. اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی حفاظت کرتا رہا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بنے. اس موقع پر بہت کوشش کی گئی لیکن یہودیوں کی دال نہیں گلی. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی یہودیوں نے بہت کوشش کی لیکن آخری مرحلہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک یہودی نے قتل کر دیا, شہید کر دیا. ایک یہودی کے ہاتھوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے. ایک محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہادت پاتے ہیں, انتقال فرماتے ہیں. بتاؤ ایک محرم کو کیا ماتم کیا جاتا ہے حضرت عمر کے نام سے. جو عمر پورے اسلامی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور اندیشی کا اگر دیکھا جائے تو عمر جیسے جلیل القدر صحابی نہیں. دور اندیشی کے معاملے میں ابو بکر اپنی جگہ اپنا مقام ہے لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے دور اندیش صحابی تھے. وہ جانتے تھے آگے کیا ہونے والا. اللہ رب العالمین نے وہ علم وہ طریقے سے ان کو دیا کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے. تو ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دروازہ ہے, جس دن عمر کا دروازہ ٹوٹ جائے گا, یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, امت کے اندر فتنے شروع ہو جائیں گے. جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, آپ کی شہادت ہوئی, ان یہودیوں کو بہت بڑا ہتھیار, بہت آسانی ہو گئی کہ مدینے میں داخل ہو جائیں. عبداللہ ابن سبا نامی ایک آدمی مدینہ آتا ہے. ان کے انتقال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں. 7 صحابہ کے مشورے سے ان کو خلیفہ بنایا گیا. جب خلیفہ بننے کے بعد ان کے دور میں تقریباً 12 سال انہوں نے حکومت کی. 12 سال میں 6 سال بڑے سکون سے اچھے سے گزرے, باقیہ 6 سال میں بڑے فتنے پیدرو نما ہوئے. ابن سبا, عبداللہ جس نے نام رکھ لیا اپنا, وہ ایک یہودی تھا. وہ آتا ہے حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. اسلام کا لباس پہن کر, اسلام کا شیوا اختیار کر اس نے مدینے میں کئی دن رہ کر یہاں پر مسلمانوں میں ایک نام کما لیا. اور جب مدینے سے باہر نکل کر دھیرے دھیرے کوفہ, مصر وغیرہ وغیرہ جو اسلامی مملکتیں ہیں وہاں پر پہنچتا ہے, اور پہنچ کر میں امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کر آیا ہوں. امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کر آیا ہوں. یہ کہنا تھا, اور اس کے حلیہ دیکھ کر, اس کی شکل کو دیکھ کر, اس کے عملی ظاہراً بہت عمل کرنے والا تھا. لوگ اس کے تابع, اس کے پیچھے فالوورز بڑھ گئے. اس کے فالوور جیسے جیسے بڑھ گئے اس نے یہ چرچا کیا, یہ کیا کہ مسلمانوں کے امیر کون ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کے داماد اور چچیرے بھائی علی ہونا چاہیے. اس طریقے سے اس نے لوگوں کے درمیان ایک فتنہ ڈالا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان علی کے نام سے گروپ تیار کیا. ایک گروپ تیار کر اس گروپ کے تقریباً 3000 آدمیوں کو اس نے تیار کر مدینے کے اندر داخل ہو گیا. مدینے میں داخل ہو کر فتنہ شروع کیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام تھے, اور انہی لوگوں کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. انہی کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. تفصیلات بہت طویل ہے, مختصر آپ کو اشارہ کرتا ہوں. تقریباً 18 ہجری کے اندر 35 ہجری کے اندر 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. ان کے بعد
بادشاہ ان کے بعد ان کو بنایا گیا امیر المومنین. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد امیر معاویہ، جس کو آج گالیاں دی جاتی ہے، تانے دیے جاتے ہیں، امیر معاویہ یہ کون ہے؟ امیر معاویہ کون ہے؟ ابو سفیان کے بیٹا اور یہ اللہ کے نبی کے سالہ ہیں ابو سفیان. امیر معاویہ، ان کو گالیاں دی جاتی ہے. یہ حضرت عمر کے دور میں 20 سال تقریباً اس کے گورنر تھے، یمن کے گورنر تھے. یہ گورنر تھے، 20 سال گورنر تھے. تو انہوں نے وہاں سے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ پیشکش کی کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ان کو پہلے ان کو سزا دی جائے، اسلام میں ان پر قصاص کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، چند دن ذرا سنبھلنے دو، حالات بہت خراب ہے. دونوں کے درمیان صرف اور صرف یہی اختلاف تھا. لوگ یہ سمجھتے کہ کرسی کا اختلاف تھا، کرسی کے لیے، عہدے کے لیے علی اور حضرت معاویہ لڑے. نہیں، ہرگز نہیں. ان دونوں کی لڑائی صرف ایک ہی مقصد کے لیے تھی، وہ صرف قصاص کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ذرا سنبھل جاؤ، چند دن کے بعد دیکھیں گے. وہ کہتے کہ نہیں، میں نہیں سنبھلوں، مجھے نہیں، بدلہ ہونا ہے، بس بدلے کے بعد ہی میں دوسری بات کروں گا. بس یہی بات تھی. تو یہی معاملہ تھا کہ اس میں مسلمان امت جو ہے 2 حصوں میں بڑھ گئی. امیر معاویہ کے ذہن رکھنے والے ایک گروپ ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن رکھنے والے ایک گروپ ہو گئے. تو وہاں جا کر جنگ جمل، جنگ صفین، اس موقع پر تقریباً کئی ہزار صحابہ اس میں شہید ہو گئے. یہ بہت بڑا نقصان ہوا امت کا اس معاملے میں. تو یہ اصل تھی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفیوں نے بار بار خط لکھ کر کہا کہ آپ کوفہ آ جائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو پائے تخت تھا، کیپٹل سٹی تھا مدینہ مسلمانوں کا، اس کو کوفہ لے جا کر کوفہ کو منتقل کر دیا، کیونکہ وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے والے، چاہنے والے ظاہراً بہت دکھائی دیتے تھے، حقیقت میں غدار تھے علی رضی اللہ تعالیٰ کے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں، ان کے ظاہر کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ میرے چاہنے والے، میری تائید کرنے والے، لہٰذا وہ کوفہ شفٹ کر دیے. کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے انہی میں سے، انہی غداروں میں سے ایک گروپ نکلی تھی، خوارج. تو خوارج کا ایک آدمی تھا عبد الرحمن ابن لج. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر میں شہید کر دیا، خنجر مار کر. 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے نماز فجر میں. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد امیر معاویہ پر تقریباً امت کے تمام صحابہ، اس وقت موجود تمام صحابہ نے، اکثر لوگوں نے امیر معاویہ کو بیعت کرنے کے لیے تیار تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کے بعد کوفہ میں حکومت سنبھالی اپنے باپ کے بعد. لیکن جب دیکھا کہ معاملے بڑے سنگین ہے تو 5 مہینوں کے بعد یا 6 مہینوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. دیکھا کہ امت کے اندر بہت اختلاف اور انتشار ہے، امت کے اندر فتنہ پیدا ہونے کا امکان ہے. تو حضرت حسن جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بیٹا ہے، انہوں نے خود آگے بڑھ کر امیر معاویہ کے حوالے حکومت کو کر دیا، کہہ دیا کہ آپ سنبھالیے. امت اب تک جو پریشانیوں میں جھیلی گئی، جو تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کئی صحابہ شہید ہو گئے، تو یہ حالات میں دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں کہا تھا، یہ میرا بیٹا یہ ہے کہ آگے چل کر امت کی 2 مسلمان گروپوں کے اندر صلح کرائے گا. یہی پیشن گوئی تھی حضرت حسن کے بارے میں کہ حضرت حسن نے اپنے عہدے کی قربانی دے دی، اپنے عہدے کو، اپنا عہدہ چھوڑ دیا، اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا. کہا آپ سنبھالیے، میں آپ کے تابع رہنے کے لیے تیار ہوں. جیسے ہی یہ بولے، حضرت حسن کے ساتھ جو کوفی تھے ان لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ جو کوفی حضرت حسن کی تعریف، حضرت حسن کے پیچھے تھے، وہی لوگ کہنے لگے، ارے تم تو ہماری عزت نکال دی، تم نے ہماری ناک کاٹ دی، آپ کیسے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے؟ اصل میں کوفی کبھی مسلمانوں کو سکون سے رہنے دینا نہیں چاہتے تھے، مسلمانوں میں لوگ ہمیشہ لڑائی دیکھنا چاہتے تھے. اصل میں یہ کوفی یہودیوں سے نکلا ہوا ایک شجرہ تھا، تو اسی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کو لڑانا چاہتے تھے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن کو زہر دینے والے یہی کوفی تھے جو پیچھے سے ان کو بادشاہ بنو کہتے تھے، امیر بنو کہتے تھے. لیکن جب حضرت حسن نے بیعت کر لی، جب انہوں نے امیر معاویہ کے حوالے حکومت کی، تو یہ خود ان کے دشمن بن گئے. اس طرح حضرت امیر معاویہ کا دور چلا تقریباً 40 سال.
20 साल गवर्नर और 20 साल हुकूमत उन्होंने संभाली अमीरुल मोमिनीन होने। जब 20 साल खत्म होने को थे उनका यानी उनकी उम्र, तबीयत बिगड़ती गई, ऐसा लगा कि शायद मेरा आखिरी वक्त है, तो उन्होंने कई सहाबा से मशवरा किया, अब मेरे बाद हुकूमत किसको दे, अमीरुल मोमिनीन किसको बनाए, मुसलमानों का खलीफा किसको बनाए। तो सबसे अहम उन्होंने जो कई लोगों से मशवरा करने का सबसे अहम मशवरा जो तारीख की किताबों में नकल किया गया, हजरत मुगीरा बिन शोबा एक बहुत बड़े सहाबी है, उनसे उन्होंने मशवरा किया कि क्या करें। तो उन्होंने कहा कि देखो हालात बड़े खराब है, ये कूफी लोग संभलने वाले, आम आदमियों से संभलने वाले नहीं, फितना परवर लोग हैं, मुसलमानों को ये लोग लड़ाना चाहते। ऐसे हालात में आप किसी नरम मिजाज वाले आदमी को आप हुकूमत देंगे तो मामला बिगड़ सकता है। मैं समझता हूं कि आपके खानदान का आपका बेटा जो है ना यजीद, उसी को दे दीजिए। यजीद बिन माविया जो आपका बेटा यजीद है, उसी को आप खलीफा बनाए। वो तो नमाजी है, अल्लाह वाला, हम देखते हैं, बेहतर आदमी है, उसे तजुर्बा भी है, आपके साथ रहते रहते देख रहा है आपका बेटा, उसको आप खलीफा बना दीजिए। तो ये बात सुनने के बाद उन्होंने कई लोगों को बुलाया, बड़े बड़े उस वक्त के ताबईन वगैरह को बुलाया, और उसके बाद तकरीबन 700 सहाबा उस वक्त जिंदा थे। तो वो क्या करते हैं, मक्का और मदीना आते हैं अमीर माविया, वहां पर सहाबा से बैत मशवरा लेते हैं। सब ने कहा कि फैसला, अगर आप 40 साल का एक्सपीरियंस आपको है, अगर आप चाहते बेहतर है तो हम आपके ताबे हैं। तो तकरीबन पूरे 700 में सिर्फ 4 सहाबा ने इनकार किया। कौन कौन है वो 4 सहाबा? एक अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, एक अब्दुल्ला बिन उमर, और एक अब्दुल्ला बिन जुबैर, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। इन चारों के अलावा तकरीबन तमाम सहाबा ने हजरत अमीर माविया के हाथ पर बैत कर लिया। तो उसके बाद यह मसला चलता रहा। जैसे ही हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफे के बदमाशों ने लेटर लिखना शुरू किया कि हम अमीर माविया के बेटे को खलीफा नहीं मानते। हालांकि बैत कर चुके हैं, पूरे ये कूफे के लोग पूरे उनके हाथ पर बैत कर चुके, बात दे दिए हैं, लेकिन फितना बढ़ाने के लिए लोग क्या करते कि हजरत हुसैन को खुतूत लिखते। कितने खुतूत? 500 खत का बैग लेकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु निकलते हैं। 500 खत कि आप आ जाइए कूफा, हम आपके अब्बा के, आपके भाई के पीछे आपको हम बनाना चाहते, हम इनको मानना नहीं चाहते, हम इनको मानना नहीं चाहते। लिहाजा हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद को, यजीद को हम मानते नहीं, ये कहकर उन लोगों ने एक फितना पैदा किया। तो इनकी बातों को सुनकर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि सही बात है, ये बात समझे सही है। यहां पर एक और अहम बात आपको बताना जरूरी समझता हूं। अमीर माविया इंतकाल से पहले दिमिश्क की जामिया मस्जिद में खुतबा देते हुए जामिया मस्जिद में खड़कर दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? सुन लीजिए कि यजीद के बारे में अमीर माविया को गालियां देने वाले इस बात को जरा गौर से सुन ले कि हजरत अमीर माविया दुआ करते हैं, अल्लाह, मैं मेरे बेटे को मेरा खलीफा बनाने की नीयत से नहीं दे रहा हूं, अगर तू बेहतर जानता है कि मैं क्यों इसलिए उसको अमीरुल मोमिनीन बना रहा हूं, क्यों उसको खलीफा बना रहा हूं। अगर मेरे दिल के अंदर जरी भी बुराई है मेरे बेटे को मेरा ओहदा देने में, जरी भी बुराई है, तो मैं तुझसे दुआ करता हूं कि वो दिन आने से पहले तूने मेरे बेटे को उठा ले। अपने बेटे के लिए कोई बाप, एक सहाबी ऐसी बद्दुआ कर सकते हैं? क्योंकि उनके दिल में एकदम सफाई थी, एकदम सफाई थी, उन्होंने वजाहत कर दी। उसके बाद अली रजी अल्लाह, हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला क्या करते, इन खतूत को देखने के बाद अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजते, जाओ मदीना जाकर इंक्वायरी कर आओ, कूफा जाकर इंक्वायरी कर आओ। जब कूफा पहुंचते हैं 30,000 आदमी मुस्लिम बिन अकील के सपोर्ट में आकर बात देते हैं कि हजरत हुसैन को बुला लो, हम तुम्हारे सपोर्ट में। जब ये बात इन तक पहुंचती है, यजीद बिन माविया तक पहुंचती है, तो उन्होंने कहा कि मामला कुछ गड़बड़ है कूफा में। तो नवा गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद को भेजते हैं कि जाओ वहां पर मामला बिगड़ रहे, आप जाकर संभाल लो। जिस दिन वो गवर्नर हाउस में पहुंचता है, गवर्नर ऐलान करता है लोगों को जमा कर, लोगों सुन लो, तुम्हारे अंदर कोई इख्तिलाफ का कोई इरादा है तो मेरी तलवार हाजिर है, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये आवाज सुनना था। पूरे लोग अपने घरों को जाकर बंद कर लेते हैं दरवाजे, सिर्फ मुस्लिम बिन अकील अकेले रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे थोड़ी देर पहले सब मेरे साथ पर बैत करने के वादे कर रहे थे, 30,000 में से 3 आदमी भी मेरे साथ नहीं। फौरन खत लिखते हैं मुस्लिम बिन अकील अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को, आप मत आइए, ये लोग बड़े गद्दार हैं।
آپ مت آئیے، یہ لوگ بڑے غدار ہیں. اور مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے. اور جس عورت نے ان کو پناہ دیا، جس گھر میں ان کو چھپایا گیا، اس عورت کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، اس نے شہید کر دیا. یہ ختم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچنے تک، حضرت حسین کو پہنچنے تک تاخیر ہو گئی. جب تک وہ نکل چکے تھے، جب وہ نکل رہے تھے، کئی صحابہ نے روکنے کی کوشش کی. جو صحابہ موجود تھے ان لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، آپ مت جائیے. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جنگ کے لیے جاتے تو صحابہ بھی موجود ہوتے، اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں لاتے. وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، وہ نارمل ایسے ہی کوفہ پہنچنے کے ارادے سے نکلے تھے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہہ کر لوگ نعرے لگاتے ہیں. آپ زیادہ سنتے رہیں گے ان دنوں میں ایسے الفاظ. یہ بات غلط ہے. یاد رکھو اسلام زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. کربلا کی وجہ سے اسلام زندہ ہونا یہ کوئی بات نہیں، یہ سب یہودیوں کی سازش ہے. اس کے بعد وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مختصر یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں، کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو جب اطلاع ہوتی ہے کہ حضرت حسین اپنے فوج کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس گراؤنڈ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہاں پر ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کیوں آ رہے ہیں، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے کوفہ کے لوگ بلا رہے ہیں. نہیں، آپ اگر امیر معاویہ کے فرزند یزید بن معاویہ کو مانتے ہیں تو اوکے، نہیں مانتے ہیں تو آپ کو وجہ بتانا پڑے گا. اس طریقے سے تھوڑی دیر بحث ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس 500 خط ہے، خط پورے نکال کر ڈال دیے سامنے. ان لوگوں نے بلایا تو وہاں پر جو کوفی آئے ہوئے تھے وہ بھی خط لکھے ہوئے لوگ تھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ اگر یہ ہمارے نام باہر ہو جائیں گے، پہلے عبید اللہ بن زیاد ہم کو قتل کر دے گا. تو وہ لوگ کیا کیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ابھی بات کر رہے ہیں، جنگ کا ماحول پیدا کر جنگ شروع کرا دی. یہ کوفی لوگوں نے جنگ شروع کروا دی ہے، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونا پڑا. حضرت حسین کی شہادت کے تعلق سے جب یزید کو اطلاع ملی، یزید بہت غمگین ہوا. کہا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا عبید اللہ بن زیاد تجھے، میں نے تجھے کہا کہ ان کی حفاظت کے ساتھ میرے پاس پہنچا دے، تو نے ایسے کیوں کیا؟ وہ ناراض ہوا. لہٰذا معزز حاضرین، یہ ٹاپک بڑا طویل ہے. مختصر یہ ہے کہ کربلا کے موقع سے جو بھی غلط باتیں آج پھیلائی جاتی ہے سراسر 100% رانگ ہے. اس موقع پر موجود کوئی صحیح معنوں میں کوئی اس وقت پر موجود نہیں تھا. لوگ بیان کرتے ہیں لاشیں گرتی تھی، ایسے ہوتا تھا، ویسے ہوتا تھا. اس موقع پر کوئی موجود ہی نہیں تھا. جو کچھ موجود تھے وہ غدار تھے یہ کوفی کے. یہ لوگ جو بیان کیے وہی آج ہمارے بیانات میں ہمارے لوگ بیان کرتے دکھائی دیتے. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے والے کو اور سننے والے کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اس محرم کی اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں ایک اور سال آیا ہے، اے اللہ اس سال کو تجھ سے راضی کرنے والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، صالح بنا دے. اے اللہ ہماری نمازوں میں اخلاص عطا فرما، ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور لے بھی لے تو اسلام اور ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد الکریم رؤوف الرحیم رب حلیم.